بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم ایک پینل انٹرویو کر رہے ہیں اور اس میں ہم دو اہم تجزیہ نگاروں کو لائے ہیں، جن میں ایک سید دلاور بخاری ہیں جو کہ جی کے نیوز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور گرین کشمیر اخبار کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ساتھ میں محمد وقار چودھری ہیں جو کہ پبلک آئی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک بہترین تجزیہ نگار ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، بھارت ترقی کر رہا ہے، ایگریکلچر میں بھارت ترقی کر گیا، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے. دونوں دوستوں کو خوش آمدید کرنے سے پہلے میرا سوال دونوں سے یہی ہے، بھاری بڑی یہی ہے کہ اس حکومت سے بہت امیدیں تھیں لوگوں کو کہ خان صاحب آئیں گے، تبدیلی لائیں گے، نیا پاکستان بنائیں گے، لیکن بدقسمتی سے جو فنڈ اے ڈی پی میں اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں مختص کیے جاتے ہیں وہ پچھلے 5 سال جو انہوں نے کے میں گزارے اسی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم نیشنل ٹیلی ویژن پر تمام اداریوں میں یہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بڑے بڑے جو ناقدین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پیسے ہی خرچ نہیں کر پا رہے ہیں. فیڈرل میں انہوں نے 29% جو ہے اے ڈی پی کا خرچ کیا ہے اور کے میں جہاں پر ان کی 2/3 میجارٹی ہے وہاں انہوں نے اے ڈی پی کا جو مختص پیسہ ہے اس میں سے صرف 16% خرچ کیا ہے. بخاری صاحب، اس کو ہم انکمپیٹنس کے ہیں، اس کو ہم نالائجی کے ہیں، اس کو ہم قابلیت کے ہیں، اس کے لیے کون سا لفظ مناسب ہے؟ بہت شکریہ اشراق ہاشمی صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب کا قصور یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ زندگی میں پہلی دفعہ وہ جو ہے حکومت میں آئے ہیں، یا تو ان کو تجربہ تو اس کا حکومت کا ہے نہیں ہے کہ پہلی بار جو آدمی کسی بھی سسٹم میں جاتا ہے تو اس کی یہی صورتحال ہوتی ہے، اور نہ ان کے ساتھ جو لوگ ان کی جو ٹیم ہے وہ اس سسٹم کو سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنا بھی سسٹم بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، اگر یہ سارا فنڈ جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فنڈنگ کا پرابلم ہو، اگر فنڈنگ نہیں ہو تو پھر اگر وہ نہیں لگائیں تو الگ بات ہے. اتنے پیمنٹ ہونے کے باوجود بھی، خزانے میں موجود ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں لگتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کی نااہلی ہے اور خان صاحب کی ٹیم کی نااہلی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جس طریقے سے خان صاحب نے لوگوں کو سبز باغ دکھائے تھے اور وہ سبز باغ میں سے ایک بھی باغ میں سبز ہو جاتا تو شاید لوگوں کی امید لگتی کہ شاید میں جو ہے نا کوئی بہتری کی امید آئے گی، لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا. اب عوام پاکستان کی عوام بالکل جو ہے نا وہ روٹی پر مجبور ہو چکی ہے. اب مزید میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام اور کوئی کسی وقت کا انتظار کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خان صاحب کا جو عمل ہے وہ ناقابل برداشت ہو گیا عوام کے لیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وقار صاحب، جب آپ اے ڈی پی کو خرچ نہیں کر پاتے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ ایک بندے کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں جو آپ کے کچن کا انچارج ہے، آپ اس کو بیچتے ہیں 4000 روپے دے کے کہ کچن کا سامان لے آؤ تاکہ ہم اپنے گھر کے معاملات کو بھی حل کریں اور مہمانوں کو بھی سرو کر سکیں. جب وہ واپس آتا ہے تو 4000 روپے اس کی جیب میں تھا، مگر وہ واپس ایک تو لیٹ ہو گیا، وہ اگلے دن پہنچا اور صرف اور 300 روپے کا وہ سامان خرید کر واپس پہنچا. مجھے یہ بتائیں کیا یہی مثال حکومت کی یہ نہیں ہے؟ بخاری صاحب، میں سب سے پہلے تو اشراق بخاری صاحب اور بخاری صاحب اور اپنا اشراق ہاشمی صاحب اور دلاور بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جے کے نیوز کا، کیونکہ میں اکثر آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بڑے پوائنٹ بڑے اچھے اٹھاتے ہیں. تو بات آپ نے بڑی پوائنٹ کی ہے کہ ایک بندے کو 4000 روپیہ دے کے ایک دن میں وہ چیز نہیں لے کے آتا ہے تو 300 روپیہ خرچ کرتا ہے. تو میں اس میں تو کہوں گا یہ نااہلی ہو جاتی ہے، حکومت کی نااہلی ہوتی ہے سب سے بڑی کہ ایک بندے کو بھیج کے آپ تو اس میں دوسری چیز آپ جب 300 روپئے لے کے آتا ہے تو وہ کرپشن ہو جاتی ہے سب سے بڑی کہ آپ 300 روپئے کی چیز لے آتے ہیں، بقایا پیسے کدھر کرتے ہیں. یہ تو سراسر غلط ہے. بات شاہ صاحب کی پہلے ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، اس کی وجہ کہ حکومت کو تجربہ نہیں تھا. خان صاحب نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، کروڑوں نوکریاں، یہ بہت سے انہوں نے دعوے کیے تھے. لیکن اگر ابھی دیکھا جائے 2.5-3 سال ہو گئے اس حکومت کو، تو حکومت نے آپ تو فنڈ کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں لگا رہے ہیں. عوام رونا رو رہی ہے، روٹی کا، مہنگائی کا، بجلی کا، گیس کا، آٹے کا، اس میں عوام رو رہی ہے. میں کہوں گا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سب سے پہلے تو جتنے بھی ایم پی ایس ایم این اے جو ان کے اپنے ہیں ان کو یہ مشترکہ ہر علاقے میں، چاہے پاکستان کے کسی بھی ضلع میں، چاروں صوبوں میں متفقہ طور پر فنڈ تقسیم کرنا چاہیے.
اس تقسیم کے مطابق جو بھی ہو ڈلیور کرے. اگر وہ ڈلیور نہیں کر سکتے تو میں کہوں گا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نچلی سطح پر لے کے آئیں گے، پہلے تو میں کہوں گا کہ ان کو نچلی سطح پر یہ اختیارات دینے چاہیے تاکہ ایک ضلعی ناظم ہو، نائب ناظم ہوگا نہیں کر رہے وہ نہیں کرنے ہے نا. انہوں نے دعوے تو کیے تھے، یہ تو کرنے چاہیے تھے. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں عمران خان صاحب میں تو کہوں گا کوشش کر رہے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، لیکن ان کے جو آگے کرتے جاتے ہیں جو دوسری پارٹیوں سے لے کے ہے نا، اصل وہ چینی پہ ہے. آپ کے سامنے ایشو ہے جنگیر ترین صاحب کا، وہ وہیں خاموش آٹے کا اسی طرح قرآن ہے. تو یہ چیزیں عمران خان صاحب کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو میں کہوں گا کہ جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں خان صاحب تک بھی یہ پہنچتی ہے. اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے، آپ نے وہ چوروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم چوروں کو، وہ چور ہیں یا نہیں، ان کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن ملک تو وہی قرض آپ بار بار لے رہے ہیں. ملک قرضے پہ قرضہ اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ کل اللہ نہ کرے جس طرح بہت سی چیزیں گروی میں رکھ رہی ہیں، کل خدا نہ خواستہ ہمیں پریشانی نہ ہو. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان بڑی ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے بنایا تھا، تو کل گروی یہ بھی نہ رکھنا پڑ جائے. خان صاحب کو نہ تجربہ ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ نچلی سطح پر اختیارات دیں تاکہ شاید عوام کے مسائل حل ہوں. یہ صاحب تھے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. خواجہ صاحب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ابھی آپ کے جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے سینٹ کے، کہ اپنی جو بڑا فوکس ہے سینٹ کے الیکشن آتے ہی خان صاحب کو فوراً یہ ذہن میں آ گئی کہ تمام کو اپنے جو پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں یا ممبرانز ہیں ان سب کو یہ 50 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں کہ 50 کروڑ روپے سے آپ اگر ڈیولپمنٹ کا کام کریں تاکہ آپ مقلاد ہو جائیں اور وہاں پر ووٹ دے سکیں. یہ کیس جو ہے فائل عیسیٰ صاحب کے پاس بھی پہنچ چکا ہے اور اس کو کرپشن کا نام دیا گیا ہے. What would you like to say about it? میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشحال بات ہے میرے نزدیک. اگر انہوں نے اتنے عرصے کے بعد اگر آپ نے MPs کو فنڈ ریلیز کیے ہیں تو ان کو کرنے چاہیے تھے، اس لیے کہ اگر وہ فنڈ ریلیز نہیں کریں گے تو جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ اپنے نمائندے جو ووٹ لے کر اسمبلی میں آئے ہیں تو وہ ان کے سامنے وہ جا ہی نہیں سکتے تھے. کسی کی گلی کا مسئلہ ہے، ٹوٹی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، ٹیوب ویل کا مسئلہ ہے، اور سڑک کا مسئلہ ہے، پل کا مسئلہ ہے، نالے کا مسئلہ ہے. بے شمار پنجاب اور پاکستان کے ہر صوبے کے اندر ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی مسئلہ تو MPs کے ہوتے ہی ہیں. لیکن اگر یہ اس دفعہ بھی اگر یہ فنڈ جاری کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ فنڈ ہوں گے تو آگے لوگوں کے پاس سینٹ کے موقع پر انہوں نے جاری کیے ہیں جس کو کرپشن کا نام دیا گیا. فائد عیسیٰ صاحب کے پاس گئے، یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے کہ یہ ایسے موقع پر آپ رشوت دے رہے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ لوگوں کو آپ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں ان کو واپس نئے سر سے خریدا جائے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور پارٹی کی طرف ووٹ نہ دے دیں. اس وجہ میں اسی طرف آ رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کے تمام MPs کو PDM کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس تحریک کے بعد یہ تحریک چلی، تحریک کے بعد انہوں نے عمران خان کو اپنے MPs کا خیال آیا. یہ سارا تھوڑا امتیاز PDM کی جو ہو جاتا ہے اور انہوں نے اسی کو وہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ PDM کی اس لانگ مارچ کی دھمکی سے، سینٹ کی الیکشن کے بائیکاٹ کے حوالے سے جتنی بھی موومنٹ چل رہی ہے اسی موومنٹ کا یہ جو سارا جو ہے سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو فنڈ ملے. اگر PDM نہ ہوتی تو ان کو یہ بھی نہیں ملنا تھا، جو خزانے میں پڑا ہوا خرچ ہونا ہی نہیں تھا کیونکہ حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ہی نہیں پتا کہ فنڈ کہاں لگے گا. عمران خان صاحب کو جو بھی چیز مہنگی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، وہ ان کو TV سے پتا لگتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کوئی بے بسی ہوگی عمران خان صاحب کی اور ان کی جو کیبنٹ کی. قادری صاحب خان صاحب نے 23 اسپوکس مین رکھے ہوئے ہیں جو کہ ایک بندہ جو کہ علی نواز صاحب ہیں، علی نواز احمد صاحب ہیں جو کہ NA 54 سے جیتے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے جیتے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے اسپوکس مین ہیں یا ان کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں جن میں کچھ لوگ استعفیٰ دے کے چلے بھی جا چکے ہیں اور کچھ اور لوگ یہاں موجود بھی ہیں، وہ سب کے سب امپورٹنٹ لوگ ہیں. اور CEC آف PTI کی جو CEC ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا کبھی نام ہی نہیں سنا ہے، یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ کیا PTI کے اگر PhD لیول کے لوگ ایکسپیرینس لوگ نہیں تھے ان کو کیوں اگنور کیا گیا؟ بالکل آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. میں اتفاق کرتا ہوں علی عوان صاحب چلو وہ تو الیکشن جیت کے آ گئے ہیں، جو باقی کیبنٹ کے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں بالکل اس میں ہم اتفاق کرتے ہیں
کہ عوام ان کو جانتی نہیں ہے. اچھا خان صاحب کے خود دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی کرپشن ہے نا, کیونکہ انہوں نے ان کو ساتھ ملا کے 22-23 بندوں کو, ان کو ظاہر انہوں نے گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں, جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں سب فیڈرل ہیں, سب فیڈرل. جی سب. تو اس وجہ سے یہ غلط ہے, یہ عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. خان صاحب نے خود وعدے کیے تھے, خود جس طرح پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ 50 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں, خان صاحب نے کہا تھا کہ میں فنڈ اپنے پاس لوگوں کو خود کام کرواؤں گا. ابھی یہ 50 کروڑ روپے بھی دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو رکھ کے یہ سمجھے ملک دیوالیہ ہی کریں گے, یہ اتنے پیسے دے گے. عوام کا یہ سوچ نہیں رہے. یہ پیسے جس طرح انہوں نے پہلے پیسے بھیجنی شروع کر دی, دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ 25 بندے رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور جو بات انہوں نے کی, آپ نے بات کی تھی کہ 50 کروڑ روپیہ یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے, لیکن یہ بالکل اپوزیشن نے ان کو ڈنڈا دے دیا تو ان کو مجبوری, شاہ صاحب کی بات ہے کہ ان کو مجبوری پھر 50 کروڑ روپیہ دینا پڑا. اپنے MNA MPs کی یاد آ گئی, لیکن اس میں بہت بڑی کرپشن ہوگی. یہ میں آپ کو کہوں کرپشن, اگر یہی خان صاحب اس پہ اگر مخلص ہیں, ملک کے لیے عوام کے لیے مخلص ہیں, تو ان کا ابھی سے یہ چیک کریں کہ یہ کہاں پیسے لگیں گے کہاں نہیں لگیں گے. بھائی صاحب ابھی ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. ایک سوال میں بڑا خاص سب سے کروں گا کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ چون کا مربع بنا کے 182 بندے اس وقت رکھ کر وہ چل رہی ہے. MQM اور آپ کی جو ساتھ جو الائل باقی پارٹیز ہیں ان میں سے کاف لیگ اور MQM, اگر یہ دونوں ہٹ جائیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ PTI چل سکے گی. ایسے میں جو آپ کی PDM ہے وہ بھی بہت بڑے ووٹ بینک کو ریٹرن کر رہی ہے. 160 بندہ ان کے پاس ہے. کیلے کا چھلکا ہوتا ہے نا جی, اس پر کھڑی ہے یہ حکومت. اگر کسی وقت بھی کوئی لوگ 8-10 لوگ پیچھے ہٹ گئے تو خان صاحب کی حکومت گئی. کس بنیاد پر زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ کچھ ہم سے سیکھ لو, مزاروں میں نہ پھرو, جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, میں ان کو انہی کی لوگوں سے اڑا کر ان کی حکومت ختم کروں گا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس بیس پر انہوں نے بات کی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کیونکہ ایک زیرک سیاستدان ہیں, آزاد پاکستان کے واحد صدر ہیں کہ جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے 5 سال پورا کیا اور اتنی مشکلات میں انہوں نے پورا کیا. اور کوئی ان کی دور حکومت میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور کسان سے لے کر ایک MNA MPA تک کوئی آدمی ناراض نہیں رہا. ہمیشہ انہوں نے عدالتوں کا بھی بہت خیال کیا, عدالتوں نے جو حکم دیا اس کو بھی پورا کیا. 2 وزیر اعظم بھی انہوں نے جو عدالتوں کے حکم پر جو ہے نا وہ فارغ ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں, اگر مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. ابھی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, ابھی زرداری کے صاحب کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ 28 مارچ کو یا 26 مارچ کو آپ کو پتا ہے اگر لانگ مارچ ہو رہی ہے, درمیان میں ان کو موقع مل گیا ہے اور وہ فروری میں ہی سینٹ کے الیکشن پر آ جاتے ہیں اور وہ بھی شو آف ہینڈ سے کرنا چاہتے ہیں. یہ کیس بھی جو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے. لیکن جی اس سے پہلے تو شو آف ہینڈ سے کبھی ہوا نہیں جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی یہ ان کو اپنی کمزوری کی بات ان کو سمجھ آ چکی ہے. اور لیکن یہ ایسا ہوگا بھی نہیں, نہ یہ جمہوری عمل ہے. اگر زرداری صاحب کو یہ انہوں نے فری ہینڈ دے دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے لیے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا. یہ اس کو کرنے میں بہت آسان طریقے سے, خوبصورت طریقے سے یہ وہ کر گزریں گے اور کر دیں گے. وقار صاحب فی زمانہ جو ہے جو صحافت انڈسٹری ہے یا پھر میڈیا انڈسٹری ہے یہ بہت کمزور پڑ گئی ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یتیم ہو گئی ہے, اس لیے کہ ایک تو اشتراک کی مد میں بہت کمزوری دکھائی گئی ہے, دوسرا یہ ہے کہ قدغن لگائے گئے ہیں. آپ کی جو فری وائس ہے وہ ہمیشہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں دبائی جاتی ہے. کسی بھی فیڈرل کے اندر موجود جو سول گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, سو کال بھی صحیح, لیکن عمران خان صاحب کو آپ کو پتا پبلک سے آئی ہے. انہوں نے جو جتنا قدغن اس دور میں میڈیا انڈسٹری کے اوپر لگایا ہے کبھی نہیں لگا تھا. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سچ بولنے کی سزا مل رہی ہے یا یہ بھی کسی کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل, آپ نے بہت پیارا پوائنٹ اٹھایا. یقین کریں کہ صحافت ڈکٹیٹرشپ میں بھی بڑے بڑے مشرف دور میں ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں, لیکن اتنا ہم نے نہیں دیکھا. میڈیا نکلا ہے, عوام بڑھ کر نکلا ہے, لیکن اس دور میں جتنا عمران خان صاحب نے جو تنگ کیا ہے میڈیا کو, بے روزگار اتنے ہو گئے ہیں صحافی, یقین کریں وہ اخبارات اچھی چل رہی تھی وہ بند ہو گئی ہیں, بہت سے مسائل ہو گئے ہیں. یہ اس کی بھی کوئی پیچھے لابی ہے, یہ میں کہوں گا سے بھی لوگ نکلے ہیں. جی نکلے ہیں, یہ بھی لابی ہے. دیکھیں
دوسری بات تھوڑا سا ہم میڈیا والوں میں بھی اتفاق ہونا چاہیے آپس میں، جس طرح پہلے نکلتے تھے اس طرح اکٹھے ہو کے نکلنا چاہیے. اس کے جو لابی ہے، کون سی لابی ہے، خان صاحب کیوں یہ تنگ کر رہے ہیں، گیرا تنگ کیوں ہو رہا ہے کہ آپس میں لڑا رہے ہیں، اور آپس میں یہ ہمیں اکٹھے ہو کر نکلنا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ایک ہوں گے. یہی میڈیا انشاءاللہ جس طرح ان کو آئینہ دکھاتا ہے تو یہ پھر گیرا تنگ کرتے ہیں حکومت والے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں آپ نے جو بات کی اس حکومت میں عمران خان صاحب نے گرا بہت تنگ کیا. ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ میڈیا سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ورکروں کو اکٹھا ہونا چاہیے پورے پاکستان کے. بہت بہت شکریہ جی، آپ دونوں پینلسٹ کا شکریہ. ناظرین آپ ضرور دیکھتے ہوں گے کہ تمام سیاسی، سماجی اور پولیٹیکل محاذ جو ہیں ان پر خان صاحب کے پر بہت تنقید ہوتی ہے. ان کو یہ بات بہت بری بھی لگتی ہے. لیکن خان صاحب ہم اگر آپ پر تنقید نہ کریں تو مودی پر تنقید کریں. آپ پر تنقید کرنا ہوگا، اگر ٹرمپ صاحب چلے گئے ان کے پر تنقید کریں. وہ ہمارے متعلقہ نہیں ہے، آپ ہمارے متعلقہ ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر، سو کال پرائم منسٹر. یہ پرائم منسٹر تو ہے نا، کس کے پر تنقید کریں؟ آپ نے جو لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھائی، چلو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو کو تنخواہ بڑھ رہی ہے، کچھ ان کا کام چل رہا ہے. اصل ایشو جو ہے وہ عام آدمی کا ہے، وہ جو 80% ہے اس کو آپ نے ڈالر لگا کر دیا. آپ کی ناراضگی یا کچھ بھی جو ہے بہت بڑا لفظ استعمال جاتا ہے ناراضگی کے، آپ بہت ناراض ہو جاتے ہیں اصل میں. تو ناراض ہم آپ کو نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ناراض کرنے سے ہم آپ کو پتا ہے اپنے آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ان ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا فرض ہے. اگر ہم دیکھیں ساری آزاد جو تھی امر شاہ صاحب سے آپ کی مدد رہی ہے، مگر وہ بھی مدد اٹھائی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سب سے پہلا انٹرویو بہت بڑے وقفے کے بعد، 2 سال کے وقفے کے بعد اگر پرائم منسٹر کا انٹرویو ہو تو سمجھ لیں کوئی کہیں نہ کہیں خرابی ہے. بہت بڑے کھمبے ہو چکے ہیں، کھمبے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں. آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب بھی اب دوبارہ خاموش ہو گئے، وہ بھی آپ کے حق میں نہیں بول رہے تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے. تو آپ یہ کریں کہ آپ نے تھوڑا اوپر لے جائیں اور لوگوں کو ساتھ شامل کریں. اگر پرویز الہی صاحب اور باقی لوگ جو آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ہم نے اعتراض کیا ہے، وہ اچھے انسان ہو سکتے ہیں. جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ سارے کافر نہیں ہیں، وہ سارے جنم میں نہیں جا رہے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں. پلیز ان سے بھی آپ رابطہ کر لیں. ملک کی خاطر آپ بات کریں گے تو آپ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے، محبوب ہو جائیں گے. آپ گالیاں دیں گے تو یہ بھول جائیں کہ اس ملک کو ساری زندگی کنٹرول پر رکھیں گے، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اور آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو نقصان آپ کا ہوگا وہ آپ کو اس وقت میں آپ بنی گال کر کے پوچھوں گا کہ جناب آپ نے آگے پر عمل کیا ہوتا تو خان صاحب آپ متفقہ لیڈر بن جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.